علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو ان سے بات معقول۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور سدھارتے رہو یتیموں کو۔ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب تک پہنچے نکاح کی عمر کو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو ان کے مال ان کا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور کھا نہ جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں۔ وَمَا كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچتا رہے۔ وَمَا كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھاوے موافق دستور کے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب ان کو حوالہ کرو ان کے مال۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ کر لو اس پر۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ ربط آیات: گزشتہ آیات میں یتیموں کے مال ان کو سپرد کر دینے اور عورتوں کے مہر ان کو ادا کرنے کا حکم گزر چکا ہے، جس سے بظاہر یہ مستفاد ہو سکتا ہے کہ یتیموں اور عورتوں کا مال بہرحال ان کے حوالہ کر دینا چاہیے، خواہ ان کو معاملات کا سلیقہ بھی نہ ہو اور وہ اموال کی حفاظت پر بھی قادر نہ ہوں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان آیات میں فرمایا ہے کہ کم عقلوں کو اموال سپرد نہ کرو اور ان کی جانچ کرتے رہو۔ جب اموال کی حفاظت اور ان کے مصارف کی سوجھ بوجھ ان کے اندر محسوس ہونے لگے تو اموال ان کے سپرد کر دو۔ خلاصہ تفسیر: اور اگر یتیم بالغ ہو جائیں جس کا مقتضا مال کا سپرد کر دینا ہے جیسے آگے آتا ہے، لیکن کم عقل ہوں تو تم ان کم عقلوں کو اپنے یعنی ان کے وہ مال مت دو جن کو خدا تعالیٰ نے ایسے کام کا پیدا کیا ہے کہ ان کو تمہارے سب کے لیے مایہ زندگی بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ مال قدر کی چیز ہے، ان کو ابھی مت دو کہ بے قدری کر کے اڑا دیں گے، اور ان مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو، یعنی ان کو تسلی کرتے رہو کہ مال تمہارا ہے، تمہاری خیرخواہی کی وجہ سے ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا، ذرا سمجھدار ہو جاؤ گے تو تم کو ہی دے دیا جائے گا۔ اور جب مال سپرد کرنے کے لیے ہوشیاری دیکھنا ضرور ہے تو تم یتیموں کو بالغ ہونے سے پہلے ہوشیاری و تمیزداری کی باتوں میں آزما لیا کرو، کیونکہ بالغ ہونے کا وقت تو سپردگی مال کا وقت ہے، تو آزمائش پہلے سے چاہیے۔ مثلاً کچھ سودا سلف ان سے منگا لیا اور دیکھا کہ کیسے سلیقہ سے خرید کر لائے، یا کوئی چیز فروخت کی دے دی اور دیکھا کہ اس کو کس طرح فروخت کیا، یہاں تک کہ ان کو آزمایا جائے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جاویں یعنی بالغ ہو جاویں، کیونکہ نکاح کی پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی ہے۔ پھر بعد بلوغ و آزمائش اگر ان میں ایک گونا تمیز دیکھو یعنی حفاظت و رعایت مصالح مال کا سلیقہ اور انتظام ان میں پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور اگر ہنوز سلیقہ یا انتظام نہ معلوم ہو تو چندے اور حوالہ نہ کیا جائے، اور ان اموال یتامہ کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے پھر ان کو حوالہ کرنا پڑے گا، جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو، اور اگر اس طرح نہ اڑا دیں بلکہ تھوڑا کھانا چاہیں تو اس کا یہ حکم ہے کہ جو شخص اس مال سے مستغنی ہو یعنی ان کے پاس بھی بقدر کفایت موجود ہے، گو صاحب نصاب نہ ہو تو وہ اپنے کو بالکل تھوڑا کھانے سے بھی بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے یعنی جس میں حاجات ضروریہ رفع ہو جائیں کھا لے برت لے۔ پھر جب بعد وجود شرائط یعنی بلوغ اور رشد مذکور کے ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو بہتر ہے ان کے اموال ان کو دے دینے پر گواہ بھی کر لیا کرو، شاید کسی وقت کچھ اختلاف واقع ہو تو گواہ کام آویں، اور یوں تو اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ اگر خیانت نہ کی ہو تو گواہوں کا نہ ہونا بھی مضر نہیں، کیونکہ اصل حساب جن کے متعلق ہے وہ تو اس کی صفائی جانتے ہیں، اور اگر خیانت کی ہے تو گواہوں کا ہونا کوئی نافع نہیں، کیونکہ جن سے حساب کا
سابقہ ہے وہ اس کا ملوث ہونا جانتے ہیں، صرف ظاہری انتظام کے لیے گواہوں کا ہونا مصلحت ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔